الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم ہوا کہ اس خالق اور مالک نے پھر ایک مرتبہ اس بابرکت مہینے میں ہمیں داخل فرمایا اور اس کی عبادتیں اور رمضان کے فیوز اور برکات سے اللہ نے ہمیں مالا مال فرمایا. عصر کی نماز کے بعد کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اور مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس موسم کے اعتبار سے بہت سے لوگ اپنے کاروبار سے، کام کاج سے ابھی فارغ بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ رمضان جو ہے اس بابرکت مہینے کی مناسبت سے مساجد میں کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف، کوئی اذکار، کوئی دینی بات، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ بھی سنیں گے، گھروں میں ماں بہنیں بھی اپنے کام کاج کے ساتھ وہ بھی سنیں گی. دین کی بات اگر کوئی ایک بندہ بھی اپنے دل پر لے لے اور اس پر عمل کر لے تو کہنے والے اور سننے والے دونوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. بہت بڑا مجمع ہو سننے والوں کا، اس میں سے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ اچھی نیت لے کر وہاں بیٹھتے ہیں. انہی چند لوگوں کی برکات سے اللہ تعالیٰ پورے مجمع کی مغفرت فرماتے ہیں. اور موسم حج میں بھی یہی ہوتا ہے، ہزاروں انسان، لاکھوں انسان وہاں میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں، ہر جگہ موسم حج میں جمع ہوتے ہیں. لیکن ان میں سے چند اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے حج اللہ کے یہاں قبول ہوتے ہیں. پھر ان لوگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کے حج بھی قبول فرماتے ہیں. قرآن کریم کی جو آیت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی،
یہ سورۃ النمل کی ایک آیت ہے. عربی میں نملتن کہتے ہیں چیونٹی کو، جو اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، لیکن چھوٹی سی مخلوق کے نام پر اللہ نے قرآن کریم کی یہ پوری سورت کا نام رکھا سورۃ النمل. اور قرآن کریم کی جو سورتیں ہیں اس کے نام بھی چونکہ کوئی نہ کوئی خاص مناسبت سے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک نبی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے ایسے معجزات عطا فرمائے تھے جو باقی نبیوں کو نہیں ملے. بہت سی ایسی خصوصیات اللہ نے ان کو عطا فرما رکھی تھی جو دوسروں کو نہیں ملی. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کی وفات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے درمیان قرطبی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے درمیان 1700 سال کا فاصلہ ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے والد تھے حضرت داؤد علیہ السلام. بہت کم سینی میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے کمالات سے نوازا تھا. کم عمری میں بہت سے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. ایک معجزہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ تخت و تاج اور بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی. بادشاہت تو کسی اور کو بھی ملی ہے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کسی کو نہیں ملی جو آپ کو عطا کی گئی. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. اے الہ العالمین مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ ایسی بادشاہت دے دے، ایسا اقتدار دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. اللہ نے دعا قبول فرما لی اور بادشاہت ایسی دی جو اس سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملی اور آپ کے بعد بھی قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی. کیسی بادشاہت کہ دوسرے بادشاہوں کی حکومت اور اقتدار اور ان کے ماتحت صرف انسان ہوتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی اقتدار آپ کے ماتحت انسانوں کے علاوہ جنات اور شیاطین بھی تھے. یہاں تو جنات کا نام سن کر ہمیں ڈر لگتا ہے. جس دن گھر میں کوئی نہ ہو، فیملی گھر سے گئی ہو اور ہم اکیلے ہو گھر میں اور رات گزارنا ہو تو مشکل ہوتا ہے. کبھی وہ کمرے میں سے کھٹکھٹاہٹ کی آواز، کبھی دوسرے کمرے سے کسی کے چلنے کی آواز. آدمی ڈرتا ہے، لگتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی جنات کا سایہ ہے، کوئی بری بلا ہے.
آدمی ڈر جاتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں کے علاوہ جنات اور شیاطین پر بھی اللہ تعالی نے حکومت عطا فرما رکھی تھی، اور ساتھ میں اللہ تعالی نے ہواؤں پر بھی آپ کو اختیار دے رکھا تھا. ہوا کو بھی مسخر کر دیا. ہوا بھی آپ کے حکم کے تابع تھی، جس طرف کہتے تھے چلتی تھی، جہاں کہتے تھے وہ لے جاتی تھی. اور دوسری ایک خصوصیت اللہ نے عطا فرمائی تھی، پرندوں کی بولیاں. ہوا میں اڑنے والے پرندے، ان کی بولیاں وہ کیا کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا علم رکھتے تھے، جانتے تھے. ہمیں تو صرف پرندوں کی اور چڑیوں کی چہچہاہٹ معلوم ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی وہاں فلاں چڑیا ہے، وہاں فلاں پرندہ ہے، لیکن وہ کیا آواز کرتا ہے، کیا بول رہا ہے وہ پرندہ، ہمیں اس کا علم نہیں. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم دے رکھا تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معاملے کی معاملہ فہمی، یعنی کس طرح لوگوں کے مسائل کو سمجھنا، سمجھانا، حل کرنا، یہ علم بھی عطا فرمایا. ابھی تو حضرت داؤد علیہ السلام حیات تھے، اور ایک مقدمہ آیا، دو حضرات فیصلے کے لیے آئے. اس میں ایک بکریوں والا تھا اور دوسرا کسان تھا، کاشتکاری کرنے والا، کھیتی باڑی کرنے والا. اب جو کسان تھا اس نے آ کر شکایت کی، مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لائے کہ آپ اس کا مشورہ دیجئے، مقدمے کو حل کیجئے، فیصلہ کیجئے کہ یہ شخص جو ہے اس کی بکریوں کا ریور ہے، وہ ریور میری کھیت میں آیا اور کھیت میں جتنی بھی فصلیں تھی وہ ختم کر دی، کھیت تباہ ہو گیا، میرا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، آپ فیصلہ فرما دیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے جو علم سے فیصلہ کیا، پوچھا کہ تمہارا کتنا نقصان ہوا ہے، اندازہ لگایا کہ اتنا نقصان. جو کھیتی میں نقصان ہوا تھا بتایا کہ حضرت اتنا نقصان ہوا ہے. دوسری طرف جو بکریوں کا ریور تھا اس کی قیمت کا اندازہ کیا، تو بکریوں کے ریور کی قیمت جو ہے کھیتی کرنے والے جو کسان تھا اس کی جو فصلیں برباد ہوئی تھی، یہ بکریوں کے ریور کی قیمت بالکل اس کے مطابق تھی، برابر تھی. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بکری والوں سے کہا کہ تیری بکریاں اسے دے دی جائے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے. اور یہ فیصلہ ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اس کا نقصان ہوا ہے، کھیتی سب برباد ہو گئی، اب یہ بکریاں اس کو دے دے گا تو اس کا نقصان پورا ہو جائے گا. لیکن یہاں بکری والے کا بھی تو نقصان ہے، اس کی تو ساری بکریاں چلی گئی. یہ فیصلہ ہو گیا، وہ لوگ وہاں سے باہر نکلے. حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں باہر دروازے پر کھڑے تھے. دونوں سے پوچھا کہ فیصلہ کیا ہوا، بتائے کہ اس طرح سے فیصلہ ہوا. پھر دونوں کو اندر لے کر آئے ابا کے پاس کہ ابا اجازت ہو تو میں بھی کچھ اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے کوئی حل پیش کروں، آپ کے سامنے اجازت ہو تو. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کوئی فیصلہ بتائیں. اب اگر ہمارے سامنے ہمارا بچہ ہمارے فیصلے کے اوپر کوئی بات لے کر آئے، ابا نے کوئی فیصلہ دے دیا اور بیٹا آ کر کہے کہ ابا تمہارا فیصلہ صحیح نہیں ہے، میں بتاتا ہوں کس طرح ہے، تو باپ نہ جانے کیسی کڑوی کسیلی سنائے گا کہ ابھی جمعہ 8 دن تو ہوئے تجھے پیدا ہونے کے، اور تو باپ کو فیصلہ سکھائے گا. باپ سے بڑھ کر تیرے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ابا سے بڑھ کر فیصلے کرنے لگا.
لیکن نہیں، وہ تو نبی تھے، اور نبی جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جو علم ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے، اور سامنے والوں کو بھی بالکل موقع دیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ میں نے جو کہہ دیا وہ فائنل، اب اس کے آگے کچھ نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ فیصلہ کیجئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے معقول فیصلہ کیا. آپ نے فرمایا بکری والوں سے کہ بھائی تیری بکریاں جو ہے یہ کھیت والے کو دے دے، یعنی کسان کو دے دے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، یعنی جو نقصان تیرا ہوا ہے وہ فائدہ اٹھائے گا، اس کا دودھ استعمال کرے گا جو بھی ہے. اور کھیت والے سے کہا کہ تو اپنا کھیت اس بکری والے کو دے دے، وہ اس کے اندر کاشتکاری کرے گا، محنت کرے گا، اور جو تیری فصل تباہ ہوئی ہے، برباد ہوئی ہے، وہ محنت کر کے وہ فصل تیار کرے گا، اور جب وہ فصل اس قابل ہو جائے جو پہلے تھی، جس وقت تیرا نقصان ہوا تھا جتنا اس کے قابل وہ تیری کھیتی اور تیری کاشتکاری کو تیار کر دے، اس کے بعد کھیت دوبارہ تیرا ہو جائے گا اور بکریاں پھر اسے لوٹا دی جائے. فیصلہ ہو گیا، نقصان کسی کا نہیں ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی بڑا پسند آیا. اس لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے کے اوپر اللہ نے کوئی جاننے والا رکھا ہے، ہر عالم کے اوپر کوئی عالم، ہر ڈاکٹر کے اوپر کوئی ڈاکٹر، ہر انجینئر کے اوپر کوئی انجینئر. ایسا نہیں کہ لاسٹ ہے فائنل، اس کے اوپر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مراتب رکھے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ساتھ یہ پہاڑ اور پرندے تسبیحات پڑھتے تھے، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی تسبیحات بیان کرتے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے کہ یہ پرندے کیا کہتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. ان کی زبان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، جانکاری دی. یہ علم نبوی عطا فرمایا جو سب علوم سے بڑھ کر ہے، سب علوم سے آگے ہے. جب ان کو یہ علم ملا وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی تعریفات بیان کی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو فضیلت دی بہت سے مومنوں پر، بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا. وراثت انسانوں میں، عام انسانوں میں وراثت چلتی ہے مال و دولت، جائیداد میں، کہ بھائی کسی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اس کے بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، اس کی اولاد کتنی ہے، تو ان کے درمیان مرنے والوں کی میراث تقسیم ہوگی کہ بھائی مکان فلاں کو ملا، دکان فلاں کو گئی، بیلنس جو تھا وہ فلاں کو ملا. اس طرح سے تقسیمات. اولاد نہیں ہے تو بھائی بہن ہوں گے، ان کو حصہ ملے گا.
لیکن انبیاء علیہ السلام میں مال و دولت میں میراث تقسیم نہیں ہوتی. انبیاء علیہ السلام میں جو میراث تقسیم ہوتی ہے وہ علم کی، نبوت کی، دین کی میراث ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم نبی جو ہے کوئی مال و دولت کی میراث نہیں چھوڑتے، جو کچھ ہوتا ہے وہ سب عام مسلمانوں کے خزانے میں جمع کر دیا جاتا ہے بیت المال میں. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، اور فرمایا کہ لوگوں اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی، پرندوں کا بولنا سکھا دیا. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس سے بڑھ کر بہت سی اور چیزیں بھی عطا فرمائی. کیونکہ جنات تو قابو میں ہے، اب جو کروانا ہو کروا دیجیے. وہ پلک جھپکنے میں کام کر دیتے جنات. کسی جگہ پر ایک عامل تھے باپو، وہ جس کو ویزا نہیں ملتا تھا وہ اس کے پاس لمبی لائن لگاتے کہ حضرت فلاں جگہ کا ویزا نہیں مل رہا ہے، آپ کے پاس تو موکل ہے، جنات تابع ہیں، ذرا اپنا کام کروا دیجیے. تو کہا کہ ٹھیک ہے. وہ سب لمبی لائن لگاتے اور فیس بھی بھاری بھرکم دینی پڑتی. کہا کہ میرا جنات جائے گا نا ایمبیسی میں سے جا کے سکہ لگا دے گا. ارے بھائی جنات کے ذریعے اگر ویزا مل جاتا تو یہ ایمبیسی میں اتنے ہزاروں انسان، سینکڑوں انسان کو بٹھانے کی کیا ضرورت تھی. وہ کہتے ان بھکتوں کی دنیا میں کمی نہیں، ایک ڈھونڈو ہزار مل جائیں گے. بس ان کی تو چل پڑی پھر دکان. ویزا والے بابا، ہاں چلو یہاں ویزا نہیں ملتا ہو تو یہ بابا کے پاس جاؤ ویزا مل جائے گا. اب اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ اسی بابا کو ویزا کی ضرورت پڑی. تو معمولی سی کنٹری کا ویزا جو ہر انسان کو ملتا ہے بابا کو نہیں ملا. لوگوں نے پوچھا کہ بابا تمہارے جنات کہاں گئے جو سب کو تو ویزا لا کر دیتے تھے، آپ کا ویزا نہیں لگا. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے جنات. وہ جس طرح کہتے تھے ان کو کام کرتے تھے، عمل کرتے تھے. ان ھذا لہو الفضل المبین، کہ بے شک یہ کھلی ہوئی بڑائی ہے، فضیلت ہے. یہ کوئی معمولی فضیلت تھوڑی ہے کہ بھائی جناتوں کے اوپر حکومت مل جائے، چرندوں پرندوں درندوں پر حکومت مل جانا کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر جناتوں میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، اور ان کی جماعتیں بنائی گئی. یہ سب آپ کے لشکر تھے. اور سنا ہوگا کہ آپ کا تخت بھی تھا جو اڑتا تھا ہواؤں میں، اس کا بھی ذکر آئے گا. قرآن کریم کے مختلف پاروں میں، مختلف صورتوں میں الگ الگ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے سورۃ النمل میں، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام وادی النمل میں پہنچے. طائف یا شام کے علاقے میں ایک وادی میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ پہنچے. وہاں پہنچنے سے پہلے چونکہ جب لشکر چلتا ہے گھوڑوں کی ٹاپیں ہوتی ہے، چلنے والے انسانوں کے پیر سے جو غبار اڑتا ہے، دور دراز سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے. یہ تو پھر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تھا. تو اس وادی نمل میں جہاں چونٹیاں بہت زیادہ تھی، ان میں سے ایک چونٹی جو ان ساری چونٹیوں کی ملکہ، یوں کہیے بادشاہ تھی، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ تھی وہ
मुअन्नस यानी मर्द नहीं था बल्कि औरत थी, चोटियों की सरदार मलिका थी और पैर से लंगड़ी भी थी, लेकिन बाकी चोटियों का और बाकी साथियों का बराबर ख्याल रखती थी। हाकिम का यही तो काम होता है, बादशाह का यही काम होता है कि अपनी रईयत में जितने लोग हैं उनको आराम और राहत पहुंचाए, उनकी तकलीफ दूर करे। तो ये जो चूंटियों की सरदार थे उसे एहसास हो गया कि कोई लश्कर बड़ा भारी भरकम आ रहा है और इसी वादी नम्ल से उसका गुजर होगा। कहीं ऐसा न हो कि उनके चलने से चोटियां सारी रौन दी जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। इसलिए उसने आगाह किया कि लश्कर आ रहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमल दुखुलू मसाकिनकुम, वो चोटी कहने लगी कि ए चोटियों अपने अपने मस्कन में दाखिल हो जाओ, अपने अपने सुराख में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसका लश्कर तुम्हें कहीं पैर से रौन न दे, हालांकि उनको इसकी खबर भी न हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील दूर से ये चूंटी की बात सुन ली। ये मौजिजा नहीं है तो और क्या? चूंटी क्या बोलेगी यहां सामने हमें क्या पता है, लेकिन आप अभी 3 मील फासले पर थे, दूरी पर, वादी नम्ल से, और यहां चूंटी अपनी बाकी चूंटियों को ये कह रही थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं वो बेखबरी में हमें पैरों से रौन न दे, कुचल न दे। इसलिए सब लोग अपने अपने मकान में, अपने अपने घर में, अपने अपने सुराख में दाखिल हो जाओ। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बात सुनी तो आपको भी ताज्जुब हुआ। फतबस्सम वाहिकम मिन कौलिहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस चूंटी की बात से हंसी आई, मुस्कुराए। और इसमें एक दर्स और हिकमत ये है कि देखिए हर मुक्तदा, हर पेशवा अपने मातहत को हर आने वाले खतरे से आगाह करे। जैसे कि इस चूंटी ने बाकी चूंटियों की फिक्र की, उनकी जान बचाने की फिक्र में उनको मशवरा दिया कि जल्दी से अपने सुराख में दाखिल हो जाओ। वक़ाल रब्बी औज़ि'नी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिका अस्सालिहीन। फरमाए मेरे परवरदिगार, मुझे आपकी दी हुई नेमतों की शुक्रगुजारी की तौफीक दे दे, जो नेमतें आपने मुझ पर की है, और मुझे आमाल सालिहा और ऐसे नेकियों की तौफीक अता फरमा जिसे तू पसंद करे। इंसान नेक अमल तो कर ले, लेकिन अल्लाह को पसंद ना आए तो फिर वो अमल क्या काम का। इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह नेक अमल की तौफीक भी दे और ऐसे नेक अमल की तौफीक दे जिस अमल को आप पसंद फरमाते हैं। वअदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिका अस्सालिहीन, और मुझे दाखिल फरमाइए अपनी रहमत में और अपने सालिहीन बंदों में मुझे शामिल फरमा दीजिए। इस जगह कुरान करीम में ये सूरतुन नम्ल के तहत अल्लाह ताला ने इस चूंटी वाले वाक़ये को जिक्र किया है। उसके अलावा फिर आगे जैसे जैसे जाएंगे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त कैसा था, आपका ताज कैसा था, आपकी हुकूमत कैसी थी, चरिंदों परिंदों पर किस तरह हुकूमत फरमाते थे, जिन्नात और दूसरी शयातीन और दूसरी मखलूकात आपकी किस तरह पैरवी और ताबेदारी करते थे, और आपके हुक्म से जिन्नात जो हैं ये समंदर में गोता लगाते थे,
وہاں سے ہیرے جواہرات نکالتے تھے، آپ کے حکم سے بڑی بڑی دیگیں اور برتنیں بنائے جاتے تھے۔ پھر وہ واقعہ ہدہد کا بھی آئے گا، جو ایک پرندہ غائب تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، وہ نہیں ملا تو فرمایا کہ ہدہد کہاں ہے، وہ پورا واقعہ آئے گا۔ پھر ملکہ سبا، اس کا بھی واقعہ آئے گا، جو بلقیس جو ایک جگہ کی بادشاہ تھی، وہاں کی حکمران تھی، اس کا واقعہ آئے گا انشاءاللہ۔ اس کو روزانہ تھوڑا تھوڑا ذکر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے اور قرآن کریم سے ہمیں وابستگی عطا فرمائے، اس کی تلاوت کا ذوق عطا فرمائے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا قرآن کریم کا ذکر ہوگا، تلاوت ہوگی، گھروں میں برکتیں ہوگی، زندگی میں برکتیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھے اور دعا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کریم آقا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ پیارے اللہ، رمضان کا بابرکت مہینہ پھر آپ نے اپنے فضل سے ہم جیسے ناقدروں کو عطا فرمایا۔ اے اللہ، ہم جیسے گنہگاروں کو پھر ایک مرتبہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اے اللہ، اس کی قدردانی دے دے، رمضان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما دے، رحمتوں سے مالا مال فرما، مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، جہنم کی آگ سے خلاصی نصیب فرما۔ اے اللہ، رمضان ابھی تو شروع ہوا ہے، آج پہلا روزہ ہے، پیارے اللہ روزے کی عبادت ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، ہمت اور طاقت عطا فرما۔ اے اللہ، کہیں پست ہمتی کے اندر لوگ روزے رکھنا نہ چھوڑ دے، معمولی سی بھوک پیاس کی وجہ سے اپنے رب کا حکم نہ توڑ دے۔ اے اللہ، ہمیں ہمت عطا فرما، روزداروں میں ہمیں شامل فرما، ہمارے رکھے ہوئے روزے قبول فرما۔ پیارے اللہ، آپ کے نام پر بھوکے پیاسے ہیں بندے، روزہ رکھے ہوئے ہیں، اے اللہ اس پہلے روزے میں انہیں وہ قوت عطا فرما کہ پورا مہینہ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ وہ روزے رکھتے رہے، درمیان میں کوئی عارضہ نہ ہو، کوئی بیماری نہ آئے جس کی وجہ سے روزے میں رکاوٹ بن جائے۔ اے اللہ، باقی عبادتیں بھی ہمیں عطا فرما، نمازوں میں کھڑے رہنا آسان فرما، تلاوت قرآن ہمارے لیے آسان فرما، تراویح میں کھڑے رہنا آسان فرما، آپ کے راستے میں صدقات اور خیرات کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، زبان کو ذاکر، دل کو شاکر بنا دے، ہماری نیتوں کو درست فرما دے، اخلاص اور للہیت عطا فرما۔ اے اللہ، اطراف و جوانب میں جتنے بھی مسلم گھرانے ہیں، اے اللہ سب کو چین، سکون، اطمینان عطا فرما، گھریلو زندگی سکون والی عطا فرما، سب کے روزگار میں برکت عطا فرما، سب کے کاروبار میں، سب کی دکانداری میں جو جس کا حلال پیشہ ہو، پیارے اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرما، نقصان سے، خسارے سے حفاظت فرما، اولادوں کو نیک صالح بنا، مطیع فرما بردار بنا۔ اے اللہ، چاروں طرف گناہوں کے جال پھیلے ہوئے ہیں، قدم قدم پر گناہ دعوت دے رہے ہیں، اے اللہ گھروں میں بھی گناہ عام ہو گئے ہیں، اے اللہ گناہوں والی زندگی سے پوری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما، اگر بقید حیات ہیں تو ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ان کو صحت عافیت عطا فرما، ہمیں ان کا مطیع فرما بردار بنا، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں توفیق عطا فرما، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، اے اللہ مساجد کو آباد کرنے والا بنا، دعوت و تبلیغ کی نسبت پر جو محنتیں ہو رہی ہے پیارے اللہ اس میں بھی تقویت عطا فرما، ہمارے جوانوں کو جوڑ دیجئے، مسجد کو آباد کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ، ہماری ماں بہنیں جنہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں ان کی بھی مانگتائیں ہیں، پیارے اللہ ان کی بھی اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، سب کی جو حاجتیں ہیں
سب کی جو جو تمنائیں ہیں سب کی مانگتائیں پوری فرما دے۔ رب کریم رحمتوں کی برکھا برسا دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ موسلا دھار بارش برس رہی ہے رحمتوں کی، اے اللہ ہم پر بھی کچھ چھینٹے نازل فرما، اس بارش میں ہمیں بھی بھگا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ بنائے دنیا میں سے نہ بنائے آخرت میں سے بنا۔ اخلاص للہیت کی کمی ہے، پیارے اللہ اخلاص عطا فرما دیجئے۔ دین کی نسبت پر جو باتیں کہی سنی گئی، پیارے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، مزید علوم سے مالا مال فرما، جتنی دیر بیٹھ کر کہا سنا گیا قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ تو صرف دکھلاوا ہے، ظاہر ہے، اس کو حقیقت بنا دیجئے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیجئے۔ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہمیں اپنے سے راضی فرما لیجئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما لیجئے۔ اے اللہ آنے والے جتنے بھی ایام ہو، جتنے بھی عشرے ہیں، اے اللہ اس میں بھی عبادتیں آسان فرما دے، کہنا سننا آسان فرما دے، اٹھے ہوئے ہاتھ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ افطار کا وقت قریب ہے، سب لوگ افطار کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ذکر و اذکار میں لگے ہیں، کوئی عبادتوں میں لگا ہے، کوئی تلاوت میں لگا ہے، یہاں آپ کے کچھ بندے ہاتھ اٹھا کر آپ سے لو لگا رہے ہیں۔ اے اللہ اپنے دل کی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اے اللہ آپ تو علیم بذات الصدور ہیں، آپ تو دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، بندوں کے دلوں میں کیا ہے اللہ آپ خوب جانتے ہیں۔ سب کی مانگتائیں پوری فرما دے، سب کی حاجتیں پوری فرما دے، سب کی بگڑیاں بنا دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما دے، اس کے علاوہ نہ مانگ سکے، بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر قبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا